السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عشق رسول کی داستان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ایسے پاکیزہ لوگوں کو چن لیتا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطیہ الہی ہے۔ اللہ جسے عطا فرماتا ہے اسے زمانے کا سردار بنا دیتا ہے۔ ایسی ہی داستان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ اسی عشق کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حبشی غلام کو وہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں کہ عشق رسول ان کی شناخت بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا خزانچی مقرر فرمایا اور انہیں مؤذن رسول ہونے کا اعزاز ملا۔ پھر سالوں آپ کی پرسوز اذان سے مسجد نبوی شہر رسول کے در و دیوار گونجتے رہے، لیکن آپ کی زندگی میں ایک ایسا دردناک موڑ آیا کہ آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر چھوڑنا پڑا اور آپ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی۔ لیکن زندگی کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک آپ کو شہر رسول واپس آنے کا حکم ملا۔ جب آپ مدینۃ الرسول حاضر ہوئے تو ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے انسان تو کیا مدینے کے در و دیوار کو بھی رلا دیا۔ کسی چیز نے آپ کو مدینہ طیبہ سے جانے پر مجبور کیا، اور پھر کس کے حکم سے آپ فوراً مدینہ پاک واپس پہنچے اور وہاں رلا دینے والا کیا واقعہ رونما ہوا۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو یہ ایمان افروز داستان سناتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک حبشی غلام کی جو اپنے نسب کے اعتبار سے ایک غلام تھا لیکن ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اس حبشی غلام کا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام امامہ تھا۔ آپ کے والدین غلام تھے اور اسی غلامی میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان چند خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقیت امام اہل بیت سیدی فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدہ البرہانی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اپنی کتاب احسن القصص میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ والوں سے دور ایک غار میں تشریف فرما تھے، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے تھے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بکریوں کا ریوڑ لے کر وہاں سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، آئے چراوے کیا دودھ ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس ایک بکری ہے اور اس کا دودھ ہے جو میری ضرورت کے لیے ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں وہ دودھ آپ کو دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بکری کو لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں خود اس بکری کا دودھ دوہا اور خوب جی بھر کے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ دودھ دوہا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جی بھر کے پیا، اور پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا اور سیدنا بلال کو بھی جی بھر کر پلایا، اور پھر جب بکری کو چھوڑا اس کے تھن پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متاثر ہو چکے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نشین انداز گفتگو، سبحان اللہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے دعوت اسلام پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور فوراً اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام چھپانے کا حکم دیا۔ اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ امیہ بن خلف نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ اس کا غلام بلال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے۔ امیہ بن خلف چونکہ سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، اسے جب یہ معلوم ہوا تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ اس نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات و منات اور عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً بولے، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر حق پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس اللہ کے معبود کو حقیقی مانتا ہوں جس کا پتہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے۔ امیہ بن خلف نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ بے باک جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ لگ گئی کہ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے باکی وہ برداشت نہ کر سکا۔ شدید غصے میں کہنے لگا، اے بلال، اس دین سے باز آ جا ورنہ تجھے شدید عذاب دوں گا۔ بلال تو ایمان کی حلاوت پا چکے تھے اور وہ کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے۔ عشق مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ مکہ کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی، وہ دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ نے سیدنا بلال کو شدید دھوپ میں اس تپتی زمین پر لٹا دیا اور کبھی آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا اور کبھی آپ کو دکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی، لیکن آپ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن تھی کہ ظلم و ستم کی کوئی آندھی اسے بجھا نہ سکی۔ ایک دن امیہ نے آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا اور سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا تھا۔ آپ کے جسم مبارک کی جلد اس تپتی زمین پر چپکی ہوئی تھی۔ امیہ کہنے لگا، بلال، اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باز آ جا، مگر آپ نے اس حالت میں بھی احد احد کا نعرہ بلند کیا۔ امیہ نے طیش میں آ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا، اور وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے رہے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستی میں ایسے گم تھے کہ وہ جب تک ہوش میں رہتے احد احد پکارتے رہتے۔ ناظرین کرام، یہ تھا عشق رسول کی داستان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ناظرین کرام، ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔